ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ طلاق کا ایک تو شرعی عذر ہے، اس میں تو طلاق جائز ہے، چاہے کہ ناپسندیدہ درجے میں ہے، اس پر تو بات نہیں۔ ٹھیک، اسلام نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے انسانیت پر کہ جب نباہ نہیں ہو رہا تو طلاق کی اجازت دی تاکہ مرد اور عورت دونوں کی زندگی برباد نہ ہو۔ اسلام سے پہلے دیگر ادیان میں صورتحال مختلف تھی۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شرعی آزار کے علاوہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ شرعی عذر نہیں ہوتا لیکن طلاق ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول کیسے کریں؟ آپ سوسائٹی میں جا کے سروے کر لیں، ماہرین نفسیات تو کئی چیزیں کہیں گے، عدم برداشت بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے اور بھی جی بالکل، لیکن سوسائٹی میں جا کر آپ گراؤنڈ ریالٹیز پر ایک سروے کریں، عورت سے پوچھیں گے تو وہ کہے گی کہ مرد تشدد کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، پابندیاں لگاتا ہے۔ صحیح، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ مرد سے اگر پوچھیں گے تو 99% یہ جواب ملے گا کہ یہ کہنا نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، اطاعت نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے فرمایا کہ پرہیزگاری کے بعد مرد کے لیے سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے۔ ماشاءاللہ، جب اسے حکم دیتا ہے تو وہ حکم مانتی ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو اسے روحانی سرشاری نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تو اس کی بیوی اپنی عزت اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ مرد کو حکم دیا، اور عورت سے کہا کہ تم نے ہر لحاظ سے اپنے خامند کی اطاعت کرنی ہے، جس گھر سے تم چل کر آئی ہو اس کے بھی حقوق اپنی جگہ ہیں، لیکن اب تمہاری نظر میں، تمہاری زندگی میں سب سے محترم، سب سے مکرم اور سب سے زیادہ واجب الاتباع تمہارا خامند ہے۔ بے شک، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خامند کا۔ صحیح، پوچھا گیا کہ مرد کے لیے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ اب جو اطاعت کا مسئلہ ہے کہ بیوی کہنا نہیں مانتی اور خامند جو ہے وہ ایک ڈپریسڈ ماحول سے دفتر سے گھر واپس آتا ہے تو گھر میں بھی نوک جھونک ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جی اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ عورتوں کو اپنے مزاج میں کیا تبدیلی پیدا کرنی چاہیے؟ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک عورت گھر میں رہتی تھی، اوپر والی منزل پر، نیچے اس کا والد رہتا تھا۔ اس کا خامد جہاد پر چلا گیا اور جاتے ہوئے اس سے کہا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا۔ اب نیچے جو اس کا والد رہتا تھا وہ بیمار پڑا، صحیح، تو اس نے سوچا کہ میں والد کی جا کر عیادت کروں، والد سے ملوں، لیکن خیال آیا کہ خامد نے مجھے نیچے اترنے سے منع کیا تھا۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے، میں نیچے اتروں کہ نہ اتروں؟ اچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے خامد کی اطاعت کرو۔ وہ نیچے نہیں اتری۔ چند دن بیمار رہ کر اس کا والد فوت ہو گیا۔ اس نے پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے اتروں یا نہ اتروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب بھیجا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے خامند کی اطاعت کرو۔ حضور اس کے والد کے جنازے پر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، واپس تشریف لائے اور اس عورت کو پیغام بھیجا کہ تم نے خامند کی جو اطاعت کی ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ طرز عمل اگر ہمارے یہاں اختیار کر دیا جائے اور شادی سے پہلے بتا دیا جائے کہ خامند کا عورت کی زندگی میں کیا درجہ ہے، تو آج کل حقوق نسواں کے نام پہ پڑھی لکھی عورت جو مرد سے مطالبے کر رہی ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔